آنے کے فوائد کیا ہیں، ان کے صحبت میں بیٹھنے کی برکتیں کیا ہیں، اس حوالے سے چند جملے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ احباب ذوالفقار، اصحاب کہف کا ایک کتا بھی جب ان کے ساتھ ہو گیا، یہ اللہ والے ایک غار میں سو گئے اور کتا غار کے دہانے پر بازو پھیلا کر بیٹھ گیا، مدت دراز تک سب پر نیند طاری کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب۔ کتب تفاسیر میں موجود ہے کہ ان کے پہلو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ یہ صالحین، یہ اصحاب کہف کئی سو سال تک وہاں پر آرام کرتے رہے، سوئے رہے، اور جب ان کے پہلو بدلنے کی بات آتی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ تم نے میرے بندوں کو کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب پہلو پر لٹانا ہے۔ ارے وہ تو تھے صالحین، وہ تو تھے اللہ کے قرب والے، وہ تو تھے اللہ کی معرفت والے، لیکن قربان جاؤں ان صالحین کی سنگت میں آنے والا وہ کتا جو وہاں پر غار کے دہانے پر موجود ہے، اللہ نے فرمایا فرشتوں خیال رکھنا، یہ میرے صالحین کی قربت میں آ گیا ہے، تم نے صرف میرے صالحین کے پہلو کو نہیں بدلنا، یہ جو ان کے ساتھ اصحاب کہف کا کتا ہے اس کے بھی پہلو کو بدلنے کی ڈیوٹی ہم نے تمہاری لگا رکھی ہے۔ سامعین عزیز احترام، غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، صالحین کی صحبت کے کیا فوائد ملتے ہیں، کیا برکتیں ملتی ہیں۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ صالحین کی صحبت کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کتے کی خدمت پر مامور کر دیا۔ دوسری بات کہ صالحین نے جب بہت لمبی زندگی پائی، اللہ نے ان کی برکت سے کتے کو بھی اللہ نے لمبی زندگی عطا فرما دی۔ اور تیسری بات مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ برکتیں جو اللہ تعالیٰ نے صالحین کو عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان کی برکت سے کتے کو بھی وہ برکتیں عطا فرما دی۔ سامعین عزیز احترام، یہ فائدہ ہوتا ہے صالحین کی برکت میں آنے کا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرید کے لیے صحبت شیخ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ ایک مرید کے لیے صحبت شیخ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ جو کچھ سالک اور راہ طریقت کے مسافر کو مرد صالح کی صحبت سے میسر آتا ہے، وہ شاید سال ہر سال کی عبادت سے بھی اس کو میسر نہ آ سکے۔ اس لیے ہم الحمدللہ اس عرص خواجگان نقشبندیہ کی اس دعائیہ محفل میں موجود ہیں، جہاں باقیوں کے لیے دعا ہوگی، ان کی سنگت میں بیٹھنے والا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا، اس محفل میں آنے والا کوئی بھی نامراد نہیں رہے گا۔ جو خالی دامن لے کر آئے گا، انشاءاللہ ان کی دعا برکت سے اللہ تعالی ان کی جھولیوں کو مالا مال فرما دے گا۔ اب میں گزارش کروں گا اس اختتامی محفل کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے ملک پاکستان کے بہت بڑے عظیم نقیب جناب محترم کامران قمر فاروق صاحب آپ تشریف لائیں گے اور باقاعدہ اپنی نقابت کے ساتھ اس آخری دعائیہ محفل کا آغاز فرمائیں گے۔ ایک بڑا محبت کے ساتھ آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، جتنے بھی اب یہاں پر پنڈال میں موجود ہیں سب کی آواز آنی چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے دربار شریف کا یہ امتیاز ہے کہ ہماری جو بھی محفل ہو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ضرور لگتا ہے۔
ذرا بلند آواز کے ساتھ نعرے کا جواب دیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دربار عالیہ رحیمیہ حکیمیہ ضمیریہ سالک آباد شریف، حضور قبلہ چند پیر سرکار، حضور قبلہ پیر خان بادشاہ سرکار، حضور قبلہ پیر گل بادشاہ سرکار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ گئے تیرے بوئے تے منگتے تیرے، آ گئے تیرے بوئے تے منگتے تیرے، لے کے آساں امیداں دی پنڈ سونیاں. آ گئے تیرے بوئے تے منگتے تیرے، لے کے آساں امیداں دی پنڈ سونیاں. تو سخی جان دائے زمانہ تینوں، ایتھے لگدی کسے دی نہیں کنڈ سونیاں. نام تیرا اے کنا چ رس کولدا، عشق تیرا اے نیزے تے چڑھ بولدا. ابن حیدر نے دسیا اے وچ کربلا، عشق عاشق منافق دی ونڈ سونیاں. ایتھے لگدی کسے دی نہیں کنڈ سونیاں. اب اس جملے پر جس کو سردی لگ رہی ہے وہ چپ رہے گا، ہاتھ نیچے رکھے گا، اور جس کو ٹھنڈ پڑ رہی ہے وہ ہاتھ بلند کر کے ماں کے پیے دودھ اور باپ کے خون کا حق ادا کر کے فلک شگاف آواز بلند کرے گا. میں نے کہا بے مثل دنیا تے آستانہ تیرا، بے مثل دنیا تے آستانہ تیرا، ماراں کھا کھا کے کہندا دیوانہ تیرا. میرے عربی شاہ میرے مدنی پیا، تیرا نام پاؤندا سینے چ ٹھنڈ سونیاں. ایتھے لگدی کسے دی نہیں کنڈ سونیاں. تمامی آقا کے دیوانے، مستی عشق مصطفیٰ کے مستانے، شمع عشق رسالت کے پروانے، زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری قوت صرف کر کے اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں بآواز بلند اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. یقین کامل یہ ہونا چاہیے کسی نے سمندر سیلاب دیکھا ہے، کسی نے چمن غلاب دیکھا ہے. اس نبی پہ پڑھو اونچا درود جس نے خدا کو بھی بے حجاب دیکھا ہے. محبت سے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب عرس مقدس کی خوبصورت بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز سالانہ عظیم الشان فقید المثال محفل نور و نکھت بزم نور و سرور میں حاضری کا شرف پا رہے ہیں. دعا کریں اللہ رب العزت آپ کا میرا اس محفل پاک میں آنا سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بے شک محفل بیسمنٹ میں ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ آنے والا بھی اوپر ہی رہتا ہے. کچھ پاس رہ کے نہ آ سکے، کچھ دور سے آ گئے، کچھ بڑے بڑے ہو کر نہ آ سکے، کچھ چھوٹے آ کر یہاں اکبر ہو گئے. اللہ پاک سب کی نوکری قبول فرمائے. سالانہ مرکزی 3 روزہ عرس مبارک مشائخ نقشبند سالک آباد شریف الحمدللہ پوری آب و تاب پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے، اور 3 روزہ یہ سالانہ عرس مقدس اس کی مرکزی اور اختتامی دعائیہ محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں. ہر سال آپ کو پتا ہے میں نوکری کے لیے حاضر ہوتا ہوں. بزرگ فرماتے ہیں یا کسی کی دعا میں آ جاؤ یا کسی کی نگاہ میں آ جاؤ. میری نیت میرا خدا جانتا ہے، میں دعا لینے کے لیے آتا ہوں اور نگاہ میں رہنے کے لیے آتا ہوں.
اور پھر یہاں سے جو مجھے دعائیں ملتی ہیں پھر سارا سال ان کی قبولیت اور جگہ جگہ پہ کامرانی کی سند پاتا ہوں۔ میں یہاں پر ایک بار پھر حاضر ہوں، آپ سب دیکھ رہے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع معرفت، واقف رموز و حقیقت، پربردہ آغوش ولایت، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، ہمارے ماتھے کی جھومر، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، ہو بہو خان بادشاہ سرکار، حقیقی وارث تخت ولایت، ہم سب کے محبوب اور پیارے، ہم سب کی آنکھوں کے تارے، میری مراد صاحب دادا قبلہ حضور پیر گل بادشاہ سرکار نقشبندی مجددی دامت برکاتہم عالیہ سجادہ نشین برحق مرکزی دربار عالیہ نقشبندیہ رحیمیہ حکیمیہ ضمیریہ سالک آباد شریف پروبکار پر نور چہرے کے ساتھ آپ اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اس محفل پاک کو حسن اور ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر رہے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر مجھے یہاں لب کشائی کا موقع عطا کیا اور بخشش کی سند حاصل کرنے کا وقت عطا کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وقت انتہائی مختصر ہے اور موسم نے جو آنکھیں بدلی ہیں، جو موسم کی صورتحال ہے وہ سب کے پیش نظر ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ باغدروی سرکار کا یہ فیض ہے، محفل پوری آب و تاب کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ الحمدللہ سج چکی ہے اور عروج کی طرف رواں ہے۔ اب میرے ایوان میں جو نعت خوان دوستوں کا حسین گلدستہ ہے، یہاں پر آنے والا سب چاہتے ہیں کہ ہم نوکری پیش کرتے رہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں ہم ان کو سنتے رہیں، لیکن درد والے درد کو ہی درد کہتے ہیں، درد میں جو ساتھ دے اسے ہم درد کہتے ہیں، درد پہ ہی درد دے جو کسی کو، نقیب کی زبان میں اسے بے درد کہتے ہیں۔ یہاں میں اپنے تائیں ہر سال آپ کو پتہ ہے مجھ پر کوئی وقت کی قید نہیں ہوتی، لیکن میں اپنے تائیں بھی وقت کا خیال رکھوں گا اور آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، چاول کا دانہ بتا دیتا ہے ذائقہ کیا ہے، ضروری نہیں کہ جتنا کچھ یاد ہے سب پڑھا جائے، یہاں آ کر سانس لینا بھی حاضری ہو جاتی ہے، تو ضروری نہیں کہ گھنٹوں مائک کے ساتھ ویلڈ ہوا جائے، ایک دو اشعار جتنا وقت دیا جائے اسی میں اپنی حاضری پیش کریں گے، ورنہ شہباز ساؤنڈ والے بڑے مہربان ہیں اور ہماری مرکزی محفل کا حسن ہے، میں اشارہ کروں گا مائک بند ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی جو ہی میں ہاتھ لگاؤں تو آپ اپنی جگہ لیں تاکہ میں یہاں سے سرخ روئی کی سند پاؤں اور یہاں اس نوکری سے اللہ نہ کرے کبھی سسپینڈ کر دیا جاؤں۔ میں یہاں پر 2 سے 3 اشعار ایک بالکل تازہ کلام کے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور جو ہاتھ چادروں میں چھپے ہیں وہ اٹھے ہوئے ہر سال کی طرح دیکھ کر میں یہاں سے چارج ہو کر آگے اکاڑا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں۔ جس کے ہاتھ سلامت ہیں اور عرش مقدس کے لیے اٹھ سکتے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی زیارت کروائیے، جو جہاں بیٹھا ہے، چاہے باہر اوپر بیٹھے LCD پہ دیکھ رہے ہیں، جو جہاں بھی ہے ایک بار پورا ہاتھ اٹھائے۔ اللہ مشائخ نقشبند کا صدقہ، یہ ہاتھ دنیا میں اس مہنگائی میں اس گدائی کا صدقہ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، جتنی طاقت لگا سکتے ہیں ایک بار لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ ابھی آواز کم ہے، میں کو پہلی بار نہیں آیا اور خدا نہ خواستہ نہ ہی آخری بار آیا ہوں، آپ کی آواز پہلے سن چکا ہوں، ایمانداری سے ایک بار سارے سینے کا زور لگا کے بولے سبحان اللہ۔ بھائی کیا بات ہے، جہاں جملہ مکمل ہو سہنے دل میں جملہ اترے، دل بولنے کو مچلے، گل بادشاہ سرکار کو گواہ بناتے ہوئے اپنی عقیدتیں محبت مدنی جانی آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے محفل پاک سجانے اور اپنی قبر اندر سے سونی بنانے کے لیے ہاتھ اٹھا کر باواز بلند اسی طرح سبحان اللہ کہتے رہیے گا۔ میں یہاں اس پلیٹ فارم سے قبلہ گل بادشاہ سرکار کا پیغام کلام کی صورت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہاں سے ہمیشہ پیغام دیا جاتا ہے سرکار کے غلام بن جاؤ، سرکار کے نوکر بن جاؤ، سچے سچے غلام بن جاؤ، پھر ہوگا کیا؟ توجہ، مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آکھے مدینے والا بھائی توجہ، لا
قسمت نو جگاوے نا جگاوے نا تے پھر تے آخی پھر آخی جس تک بات پہنچی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے مدینے وا قسمت نا قسمت نو جگاوے نا جگاوے نا تے تے پھر پھر آخی پھر سنیے مدینے والا مدینے وا قسمت نو نا قسمت نو جگاوے نا جگاوے نا تے پھر تے آخی پھر آخی مجھے امید نہیں یقین ہے یہاں سے ہاتھ اٹھا کر دعا دے دی گئی ہے اور میں اسی کا دامن پکڑ کے چیلنج دیتا ہوں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں کوئی ایک بھائی بھی چپ رہ جائے ہاتھ نیچے رہے نقابت چھوڑنے کو تیار ہوں جو سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کے بولے آج رات ہی اسے باغدروی سرکار خان بادشاہ سرکار اور میرے سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے سمجھ کے نہ کوئی چپ رہے نہ ہاتھ نیچے رہے دل کہے تو ہاتھ اٹھا کے بولیے گا کیمرہ گھما کے منظر کیمرے میں محفوظ کیجئے میں نے کہا مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آکھیں گدا تو جے او شاہ تینو بناوے نا تے پھر آکھیں گدا تو جے او شاہ تینو بڑھاوے نا تے پھر آکھی گدا تو جے او شاہ تینو بڑھاوے نا تے پھر آکھی ملتانی سون لگنے سے میٹھا مصرا تحفہ دے رہا ہوں دیکھتا ہوں سخنوری کے تاجر کیا قدر کرتے ہیں میں نے کہا سجاتے صحیح سجاتے سی محبت نال محفل پاک سونے دی محفل پاک سونے دی سجاتے سی محبت نال محفل پاک سونے دی محفل پاک سونے دی طارق بھائی مزمل بھائی اس کے بعد یہ کتنا اونچا بولیں گے یہ تو آپ ہر سال منظر دیکھتے ہیں لیکن فی الوقت مجھے امید نہیں یقین ہے آج کی محفل کی سب سے اونچی آواز آئے گی جو رہ گیا وہ رہ گیا اور جو ہاتھ اٹھا کے بولا اس کو بھی میرا سلام اس کے ماں باپ کو سلام میں نے کہا مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آکھیں گدا تو جے او شاہ تینو بناوے نا تے پھر آکھیں سجاتے صحیح محبت نال محفل پاک سونے دی اور راہی عرش دا پھر آجے پاوے نا تے پھر اور راہی عرش دا پھر آجے پاوے نا تے پھر آکھی اور راہی عرش دا پھر آجے پاوے نا اور میں نے گل بادشاہ سرکار قبلہ خان بادشاہ سرکار کے لبوں پر جو بات ہر وقت سجی دیکھی ہے اور جب جب آپ کی قربت میں بیٹھنا نصیب ہوا جو پیغام مجھے ملا میں اسے شعر میں ڈھال کے لایا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے بولتے آپ نے ہمیشہ یہ پیغام دیا ہے زمانے نو تو چھڑ کے ڈگ زمانے نو تو چھڑ کے ڈگے جا سونے دے دوارے دے جا سونے دے دوارے تے زمانے نو تو چھڑ کے ڈگے جا سونے دے دوارے تے اس کلام کے کافی اشعار ہیں لیکن میں وقت کا خیال کرتے ہوئے اسی پہ اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں اس شعر پہ میں 2-4 سیکنڈ کے لیے بیٹھ رہا ہوں اور پھر کھڑے ہو کر باڈی لینگویج کے ساتھ آپ کو شعر سمجھاؤں گا پھر اگر کسی کا ہاتھ نیچے رہا اور آواز جو سننا چاہتا ہوں وہ مجھے آواز سنائی نہ دی تو تکلیف ضرور ہوگی ویسے یہاں آ کے تکلیف ہوتی نہیں تکلیف دور ہوتی ہے میں شعر پڑھ رہا ہوں اور دائیں بائیں جو احباب موبائل پہ لگے ہیں 0340 68 31 31 0 نمبر لکھ کر سبحان اللہ میسج کر دو
میں بہاڑی جا کے پڑھ لوں گا، لیکن داد قضا نہ ہو، آج کی محفل کی سب سے اونچی آواز آئے، اسے موت بعد میں آئے، نبی کا دیدار پہلے نصیب ہو جائے، جو سمجھ کے سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کے بولے حضرت میں یہ اعلان تک کیتا ہی نہیں بھی سٹینڈ لے جاؤ، میں شعر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد یہ اسی سٹینڈ پہ ہی آئے گا، میں صرف بیٹھ کے اس شعر کو پڑھنا ہے۔ توجہ حضرت، آج کی سب سے اونچی آواز سنیے گا۔ قبلہ گل بادشاہ سرکار سے دستبستہ گزارش ہے، لطف آئے، آپ ہمیشہ کی طرح جو دعائیں دیتے ہیں ان میں میری والدہ کی صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، جن کے پاؤں چوم کے نکلتا ہوں، کسی میدان میں ڈولتا نہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کا سایہ میرے سر پہ صحت کے ساتھ سلامت رکھے، آخری عاشق تک جس کا ہاتھ سلامت اٹھائیے گا، وہ ٹھیک ہے، ہاتھ نیچے کریں، سبحان اللہ کہیے گا، نوٹ کیجئے، ہاتھ بھی سلامت ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آخری جملے پہ نہ بولے، سمجھوں گا کہ میرے جملے کا قتل کیا گیا۔ میں نے کہا مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آکھیں، گدا تو جے اوشاتے نو بناوے نا تے پھر آکھیں، زمانے نو تو چھڑ کے جا سونے دے دوارے دے، او باما وچ جے لے تینو اٹھاوے نا تے پھر باما وچ جے لے تینو اٹھاوے نا تے پھر آکھیں، او باما وچ سارے اٹھائیں، سارے ہاتھ اٹھاوے نا تے پھر آکھیں، زمانے نو تو چھڑ کے زمانے نو تو چھڑ کے ڈگے، جا سونے دے دوارے تے۔ اس کا ہاتھ اسی سال سنہری جالیوں کو رمضان شریف میں جا کے لگے، جو ہاتھ اٹھا کے بولے او باما وچ جے لے تینو اٹھاوے نا تے پھر باما وچ جے لے تینو اٹھاوے نا تے پھر آکھیں، گدا تو جے گدا تو جے او شات نو بناوے نا تے پھر آکھیں۔ اس کے ابھی 8 سے 10 اشعار باقی ہیں اس کلام کے، اور ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ میرے حوصلے کو سلام نہیں، میں چھپا رہا ہوں، پیغام بھی دے رہا ہوں کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آکے اگر اشعار روک سکتا ہوں تو میرے ایوان میں آنے والے نعت خواں بھی ایک کلام کے 10 اشعار کو 2 میں بدل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ شکریہ۔ میں التماس گزار، اچھا گل بادشاہ سرکار مسکراتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کائنات مسکرا رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پایا ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ التماس گزار، مانگا منڈی کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے اسی آستانہ پاک سے وابستہ اور فیض یافتہ میری مراد جناب حافظ طارق محمود نقشبندی صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، آیات بینات کی تلاوت سے آپ اس محفل پاک کی آخری نشست کا باقاعدہ آغاز فرمائیں، اس دعا کے ساتھ کہ الہی جب تک بدن میں جان رہے، دعا یہ ہے کہ لب پہ صدا تیرا قرآن رہے۔ جو احباب انتظامیہ کے دوستوں کے علاوہ کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جناب حافظ محمد طارق نقشبندی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
صدق اللہ العظیم. لہن داؤدی کی خوشبو لیے صوت سرمدی کے پیراہن میں لپیٹ کر خوبصورت انداز کے ساتھ آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محترم حافظ محمد طارق نقشبندی صاحب مانگا منڈی سے تشریف لائے. اللہ صحت کے ساتھ سلامت رکھے اور ہمیشہ مشائخ نقشبند کی نگاہ میں رکھے. مجھے کہا گیا کہ اوپر جو پروجیکٹر ہے اس کو آن کیا جائے. ہو گیا جی, وہ کریں گے. میری آواز سن رہے ہیں تو بھائی سے گزارش ہے جنہوں نے اس کو آن کرنا ہے وہ پروجیکٹر آن کر دیا جائے, ورنہ پیسے شیسے کوئی نہیں لبنے جائے. سبحان اللہ تو کہہ دیو. میں یہاں پر فوراً ہی بغیر ہی کو شعر پڑھے وقت بچا رہا ہوں, اور اپنے ایوان میں چونکہ اس کے بعد مجھے ایک خاص کلام جو کہ نقابت کی دنیا میں آپ پہلی بار سنیں گے, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں جاگتی آنکھوں سے کم و بیش 75 دفعہ آقا کا دیدار ہوا. میں نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ آپ نے 10 کتابیں حضور کے والدین کے ایمان پر لکھی. تو آج ڈھیر ساری دعا لینے کے لیے میرا دل ہے اتنے بڑے اجتماع میں میں قبلہ گل بادشاہ سرکار سے دعا لیتے ہوئے آج آپ کو حضور کے والدین کی شان سناؤں. ہے کوئی ایسا عاشق جو ایک ہاتھ حضور کے ابا جی کے لیے ایک ہاتھ حضور کی اماں جی کے لیے اٹھا کر سبحان اللہ کہے؟ ماشاءاللہ. التماس گزار اپنے ایوان میں ہری پور کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے کمال انداز میں پڑھنے والے معروف نعت خواں اور سوٹ بھی ماشاءاللہ جب اتفاق یا حسن اتفاق ہرا پہنا ہے تشریف لاتے ہیں جناب محترم علی رضا قادری صاحب بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. وقت میں نے بتا دیا ہے, جیسا مجھے حکم ہوا ہے اسی کا خیال رکھتے ہوئے اپنی حاضری مکمل کریں گے. جناب علی رضا قادری صاحب استقبال کریے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اس نعرے پہ ہمیشہ یہاں حکم ہوا ہے قبلہ گل بادشاہ سرکار کی طرف سے کہ اس پر اپنی آوازیں بھی بلند کریں, اپنے ہاتھ بھی بلند کریں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لعنت ہو مرزائی کانے پر, سلام ہو حسین کے نانے پر. تاجدار ختم نبوت. درود پاک کا نظرانہ تمامی احباب محبت و عقیدت کے ساتھ مل کے پیش کری. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جیسے مجھے حکم ہے بالکل اختصار کے ساتھ میں نے 2 اشعار پیش کرنے ہیں. پنجابی کا بہت خوبصورت کلام, اور میں امید کرتا ہوں تمامی احباب میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سب کے دل کی ترجمانی کرنے لگا ہوں اس کلام میں. کیا لکھتا ہے شاعر؟ میرے سر تے میرے سر تے کرم دی چھاں
میرے لجپال رکھ دینے سب نے مل کے کہنا ہے میرے سر تے کرم دیچا میرے لجپال رکھ دینے بولو میرے سر تے کرم دیچا میرے لجپال رکھ دے جستے ہے کرم ذرا دائیں ہاتھ اٹھائے گا مل کے حضور کے نام پر مل کے میرے سر سے کرم دیچا میرے لجپال رکھ دے صدقہ او مالا مال رکھ دینے مینو حسنین دا صدقہ مینو حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے دل چیر کے دیکھو ہے او دے پیار نال پریا چیر کے دیکھو ہے پریا دل کی صدا ہوگی دونوں ہاتھ اٹھائے گا میرا دل چیر کے دیکھو ہے او دے پیار نل پریا مینو کلیاں او چھڑ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دینے مینو کلیاں او چھڑ دے ہمیشہ نال رکھ دینے مینو کلیاں او چھڑ دینے ہمیشہ نال رکھ دینے وعدے کے مطابق میری حاضری کا آخری شعر میں پنج تن میں پنج تن پاک ڈالو کرے ایسے میرے آقا آخری شعر ہے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں جو پنجتن پاک کا اور 4 یاروں کا نوکر بیٹھا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے گا پنجتن پاک اور 4 یاروں کے نام پر اور لہرا کر مل کے کہے گا میں پنجتن پاک دا نوکر میں 4 یاروں دا نوکر صدیق اکبر دا نوکر صدیق اکبر دا نوکر سے میرے آقا میرے سر تو ہر ایک مشکل ہمیشہ ٹال رکھ دینے میرے سر تے کرم دیچا میرے لجپال رکھ دینے مینو حسنین دا صدقہ او مالا مال
رکھ دے جناب علی رضا نوری صاحب، علی رضا قادری صاحب ہری پور سے تشریف لائے، اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور مجھے ان کا یہ جملہ بڑا اچھا لگا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میری حاضری کا آخری شعر، یہ بہت اچھا کہا ہے، ورنہ اکثر نعت خان دوست کہہ دیتے ہیں ساڈا آخری شعر قبول ہو جاتا ہے، راتی کہندے نے آخری شعر صبح پوسٹ لگ جاندی، حضرت صاحب ٹر گئے، یہ کہہ دینا چاہیے میری حاضری کا اس کلام کا آخری شعر۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ آئیے وقت بچاتے ہوئے بغیر ہی کوئی لمحہ لیے منقبت کے دو اشعار کے لیے میں گزارش کرتا ہوں، جناب محترم بھائی رشید الرحمان صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی عقیدتیں کریموں کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جناب محترم رشید الرحمان نقشبندی صاحب۔ بابا برانتو پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کی اوقات حقیر دیے، کی اوقات حقیر دیے، میں تے کچھ بھی نہیں، ساری گل چن پیر دیے، چن پیر دے بڑھائیوں ساڑی گل بن گئی ہے، تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے موج بن گئی۔ ایک بار تمامی باپ مل کے کہتے چن پیر دے بڑھائیوں، چن پیر دے بڑھائیوں ساڑی گل بن گئی ہے، تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے موج بن گئی ہے، اور جگ نالو چنگی سالکا باد دیا گلیاں، اور ایسے دوارے اتے لکھا گیا رنگیاں، غیران دے میں در جامع، غیران دے میں در جامع، غیران دے میں در جامع، لوڑ کیڑی پئی تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے موج بن گئی ہے، اور سال کا بعد دے دوارے اتے ہویاں منظوریاں، تے مک گئے دکھ سارے دور ہویاں دوریاں، جدوں دی چن پیر میری، جدوں دی چل پیر میری باں پڑ لئیے، تھوڑ بھی نہ رہی۔ ماشاءاللہ رشید الرحمان صاحب اپنی، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا اللہ، بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے، میں انتظار کر رہا تھا کہ نعرے والے بھائی آج کدھر چلے گئے، خوشبو والے بھائی خوشبو بکھیر رہے ہیں، حسب توفیق ان کی بھی خدمت کیجیے گا۔ میں یہاں پر جو کلام پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ کلام انشاءاللہ پھر کبھی جب آیا تو وقت ہوا تو انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور تحفہ دوں گا۔ نقش بندیوں کا اجتماع ہو، مشائخ نقش بند کا عرس ہو، اور شان صدیق اکبر ہو، اس کا اپنا ہی لطف ہے۔ میں یہاں پر حضور کے پہلے یار خلیفہ اول بلا فصل، یار غار و مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نقش بندی ہونا بڑی بات نہیں، نقش بندیوں والا ذوق رکھنا بڑی بات ہے۔ اپنے پیشوا کا ذکر سن کر دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا اونچا بولتے ہیں اور کیسے
ہاتھ اٹھا کر حضور کے پہلے یار کے حق میں بولتے ہیں ورد کرنا ہے اس نام کا صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق ہاتھ اٹھائیے سارے صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق نال دے بندے تے توجہ رکھو کسے دا ہاتھ تھلے تے نہیں وہ آئی ڈی کارڈ چیک کریے کتھوں آیا پورا ہاتھ اٹھا کے صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کھولوں بھی تو کھلتے نہیں باب نبی کے آج کی اونچی آواز سنیے کھولوں بھی تو کھلتے نہیں باب نبی کے گلشن تو سبھی رہتے ہیں شاداب نبی کے فرمان آ کے سن نایاب نبی کے مانند ستاروں کی ہیں اصحاب نبی کے مانند ستاروں کی ہیں اصحاب نبی کے صدیق تو آقا بھی ہے رہبر بھی ہمارا صدیق تو آقا بھی ہے رہبر بھی ہمارا فاروق بھی عثمان بھی حیدر بھی ہمارا صدیق صدا آشیاں آباد ہے تیرا آخری جملے پر اگر گل بادشاہ سرکار ہاتھ اٹھا دیں مسکرا دیں دعا سے نواز دیں تو آخری عاشق تک عقیدت مند کوئی بھی یاران طریقت کوئی ایسا نہ رہے جس کا ہاتھ نیچے ہو اور آواز مجھ تک نہ پہنچی آج کی سب سے اونچی آواز آئی صدیق تو آقا بھی ہے رہبر بھی ہمارا بڑا خاص شعر ہے یہاں تو بولیں گے رات کو نیند میں اٹھ کر بھی بولیں گے صدیق تو آقا بھی ہے رہبر بھی ہمارا فاروق بھی عثمان بھی حیدر بھی ہمارا صدیق صدا آشیاں آباد ہے تیرا دشمن تو ہر جگہ ہی برباد ہے تیرا رتبہ تو سبھی انبیاء کے بعد ہے تیرا نبیوں کا تاجدار بھی داماد ہے تیرا صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر اور اس سے بھی اونچی آواز آئے گی یہ میرا دعویٰ ہے قدردان بندہ چپ نہ رہے گا میں نے کہا رتبہ تو سبھی انبیاء کے بعد ہے تیرا نبیوں کا تاجدار بھی داماد ہے تیرا انس بھائی آپ کو تڑپا رہا ہوں کائنات کی ہر چیز تیرے مقدر میں آ گئی بارات مصطفیٰ کی تیرے گھر پہ آ گئی صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر نبی دا سجن نبی دا دلبر بعد نبیاں تو بعد بہتر رسول جسنو عتیق آکھے زمانہ اسنو صدیق آکھے رسول جسنو عتیق آکھے زمانہ اسنو صدیق آکھے کتیوی انج دی ادا نہیں ڈٹھی صدیق ورگی وفا نہیں ڈٹھی صدیق ورگی وفا نہیں ڈٹھی رسول عربی دا او یقینے میں رفتار کے ساتھ جملے پڑھ رہا ہوں اور جہاں رک کر ہاتھ اٹھاؤں پھر وہاں پر آپ اکٹھی داد سے نوازیے گا توجہ کہ تیری انج دی ادا نے ڈٹھی صدیق ورگی وفا نے ڈٹھی عمر نے نیتی غنی نے نیتی صدیق پیچھے علی نے نیتی صحابہ بڑھ بڑھ قطارہ پڑیا نبی دے پیچھے ستارہ پڑیا صدیق خاص ہے سے عام کوئی نہیں صدیق ورگا امام کوئی نہیں وفاد جستے ہوئی اخیرے نبی دی امت دا دستگیرے کروڑا سچیاں دا آسرائے او نقش بندیاں دا پیشوائے کروڑا سچیاں دا آسرائے او نقش بندیاں دا پیشوائے صدیق ورگا تے اچھا کوئی نہیں
اس کے بعد بولے نہ بولے پوری محفل میں ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں مجھے کوئی دکھ نہیں، لیکن اس جملے پہ ہاتھ گواہ بنا کے ماں کے پیے دودھ اور باپ کے خون کا حق ادا کر کے ہاتھ اٹھا کے بولیے گا صدیق کو ورگاتے اچھا کوئی نہیں، انجدہ دھرتی کے سچا کوئی نہیں۔ صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر۔ اس کلام کا آخری شعر سنیے۔ پچھلے سال 2022 میں اسلام آباد میں ایک لانتی نے بکواس کی، ایک چوک پر کھڑے ہو کے نقل کفر نباشد آپ کے میرے سر کی تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کو اس نے کافر کہا۔ اسلام آباد کے اسی چوک میں جا کر گل بادشاہ سرکار کا یہ نوکر 2 لائنیں دے کے آیا ہے، دیکھتا ہوں کہ آپ ان کا کیا مزہ لیتے ہیں۔ میں نے وہاں جا کر کہا، میں نے کہا شیر ہمیشہ دھاڑتا ہے، شیر ہمیشہ دھاڑتا ہے، ہم شیر ہیں ہم ہی دھاڑیں گے، شیر ہمیشہ دھاڑتا ہے، ہم شیر ہیں ہم ہی دھاڑیں گے۔ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، غار ہے، غار میں سوراخ ہے، سوراخ میں سانپ اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر کے زانو مبارک پہ سرکار آرام فرما ہے، اب سانپ اندر آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سرکار کے دیدار کے لیے تڑپتا اور سسکتا رہا۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی اڈی مبارک، پاؤں کی اڈی مبارک اس سوراخ پر رکھی کہ سانپ اندر نہ آئے، میرے یار کی نیند خراب نہ ہو۔ سانپ ڈنگ مارتا ہے، پتہ نہیں کون بولے گا یار یاری نبھاتا ہے، سانپ ڈنگ مارتا ہے، یار وفاداری کرتا ہے۔ اب اس شعر کو سن کر یا سارے اٹھ کے چلے جاؤ یا سارے اتنا اونچا بولنا کہ آج تک کی سب سے اونچی آواز ہو۔ توجہ، میں نے کہا شیر ہمیشہ دھاڑتا ہے، یہ نقش بندی پہ فرض ہے اس جملے کا استقبال کرنا۔ شیر ہمیشہ دھاڑتا ہے، ہم شیر ہیں ہم ہی دھاڑیں گے۔ جس کا سانپ نہیں کچھ کر سکتا اس کا کتے کیا بگاڑیں گے، جس کا سانپ نہیں کچھ کر سکتا، جس کا سانپ نہیں کچھ کر سکتا، جس کا سانپ نہیں کچھ کر سکتا اس کا کتے کیا بگاڑیں گے، جس کا سانپ نہیں کچھ کر سکتا، ابو بکر ابو بکر ہاتھوچا ہاتھوچا۔ آپ یہاں بولیں گے گنبد خضرا میں حضور راضی ہوں گے، حق چاریار نگر گلی گلی نگر نگر گلی نگر نگر۔ واہ جی واہ، 8 فروری نو تو ہاتھ پورا چکیا جائے، دیتے ہاتھ تھلے، ہاتھ پورا اٹھا کے بولنا ہے گلی گلی نگر نگر۔ اللہ کرے اٹھے بعد چونو بخشش کی سند حضور دی بارگاہ چوں پہلے مل جائے جڑا سب اونچا بولے گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سب ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ بہت شکریہ۔ آئیے تباس گزار، ابھی آخر میں اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو ابھی اعلان کرنے لگا ہوں اس کے بعد حیدر بھی ہوگا۔ نقش بندی ہو اور حیدر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، نقش بندی حیدر کرتا ہے اور ان سے بڑھ کر کون کرے گا؟ بس صدیق کو چھوڑ کے نہیں، صدیق کا دامن پکڑ کے حیدر کرتے ہیں اور صاف ستھرا عقیدے کا اظہار۔ میں التماس گزار اپنے ایوان میں خوشبو اور خوشگلو کمال انداز میں پڑھنے والے معروف ممتاز ثنا خان مصطفیٰ مقبول عرب و عجم اپنی عقیدتیں کریم کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ہم سب کے محبوب جناب محترم محمد انس ربی قادری صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وقت قبلہ گل بادشاہ سرکار نے عطا کر دیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ حیدر کی صدائیں اور میں قبلہ گل بادشاہ سرکار آپ کو صدا دوں گا، آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں گے اور ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہر سال کی طرح اختتامی اس محفل پاک میں خصوصی دعا فرمائیں گے، ہم سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر،
یہ سیکورٹی والے بھائی سے گزارش ہے جو ویسے دوست کھڑے ہیں انتظامیہ کے دوستوں کے علاوہ انہیں بٹھائیے آپ کی مہربانی. نعرہ تکبیر, سارے بولے نعرہ تکبیر. تسی بہ جاؤ گے جی, مہربانی تسی بہ جاؤ گے, بہت شکریہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, اتچا نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, آستانہ علیہ سالکہ شریف, آستانہ علیہ سالکہ شریف. محبت سے بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی نبینا, صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اب جس میں جان ہے نبی کے صدقے میں ایک بار دائیں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی نبینا, صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے اب دے مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے اب دے مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. محشر ہے اگر محشر, کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے سنا ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. پڑھیے صلی علی نبینا, صلی علی محمد. جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اس وقت میں حاضری پوری کرنی ہے, اور ایسا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں تاجدار ختم نبوت کے بھی نعرے ہیں, آل نبی اصحاب نبی کا ذکر ہے. کافی عرصے بعد عرس کی اس مرکزی تقریب میں حاضری ہے, تو میں نے کوشش کی کہ کوئی نئی چیز پیش کی جائے. تو اپنا لکھا ہوا بالکل نیا کلام جو آج کے دن کے لیے میں نے تیار کیا ہے, آئیے مل کے شامل ہو جائیں.
عرس یارو آ گیا ہے سالکا بعد میں، 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 ہر دیوانہ جھوم اٹھا ہے سالکا بعد میں، ہر دیوانہ جھوم اٹھا ہے سالکا بعد میں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، یہ عقیدہ مل رہا ہے سالکا بعد میں، عرس یارو آ گیا ہے سالکا بعد میں، عرس یارو آ گیا ہے سالکا بعد میں، تو سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ کر مرشد کا چہرہ جھومتا ہے ہر مرید، دیکھ کر مرشد کا چہرہ جھومتا ہے ہر مرید، دیکھ کر مرشد کا چہرہ جھومتا ہے ہر مرید، مستی کا سما ہے سالکا بعد میں، عرس یارو آ گیا ہے سالکا، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو، ہر دیوانہ جھوم اٹھا ہے سالکا بعد میں، ہر دیوانہ جھوم اٹھا ہے سالکا بعد میں، مانگ لو من کی مرادیں جو تمہارے دل میں ہے، مانگ لو من کی مرادیں جو تمہارے دل میں ہے، مانگ لو من کی مرادیں جو تمہارے دل میں ہے، مانگ لو من کی مرادیں، مانگ لو من کی مرادیں، مانگ لو من کی مرادیں جو تمہارے دل میں ہے، ہر دعا مقبول ہوگی سالکا بعد میں، ہر دعا مقبول ہوگی سالکا بعد میں، میں قادری ہوں لیکن اس آستانے سے کیوں پیار ہے، آل نبی اصحاب نبی کا عشق ملتا ہے یہاں، آل نبی اصحاب نبی کا عشق ملتا ہے یہاں، نعرہ حیدری یا علی یا بھائی، دو بار کہنا ہے یا علی بلند آواز سے، نعرہ حیدری یا علی، بولو نعرہ حیدری یا علی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، آل نبی اصحاب نبی کا عشق ملتا ہے یہاں، آل نبی اصحاب نبی کا عشق ملتا ہے یہاں، آل نبی اصحاب نبی کا عشق ملتا ہے یہاں، صاف ستھرا ہے عقیدہ سالکا بعد میں،
صاف ستھرا ہے عقیدہ سالکہ بعد میں صاف ستھرا ہے عقیدہ سالکہ بعد میں صاف ستھرا ہے عقیدہ سالکہ بعد میں ہر دیوانہ جھوم اٹھا ہے سالکہ بعد میں ہر دیوانہ جھوم اٹھا ہے سالکہ بعد میں یا خدا رکھنا سلامت آستانہ پیر کا یا خدا رکھنا سلامت آستانہ پیر کا یا خدا رکھنا سلامت آستانہ پیر کا بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرو یا خدا رکھنا سلامت یا خدا رکھنا سلامت آستانہ پیر کا یا خدا رکھنا سلامت آستانہ پیر کا ہر دیوانہ کہہ رہا ہے سالکہ بعد میں ہر دیوانہ کہہ رہا ہے سالکہ بعد میں ہر دیوانہ کہہ رہا ہے سالکہ بعد میں اللہ اللہ کی صدائیں دیکھ کر اللہ کا ذکر ذرا بلند آواز سے اللہ 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 کی صدائیں دیکھ کر ہر ایک مرید اللہ اللہ کی صدائیں دیکھ کر سارا عالم جھوم اٹھا ہے سالکہ بعد میں سارا عالم جھوم اٹھا ہے سالکہ بعد میں عرس یارو آ گیا ہے سالکہ بعد میں جب حج پہ گیا تو یہیں سے دعا ملی تھی اور پھر دعا ہے کہ پھر مدینے کا بلاوا دے انس کو یا خدا پھر مدینے کا بلاوا دے انس کو یا خدا پھر مدینے کا بلاوا دے انس کو یا خدا پھر مدینے کا بلاوا پھر مدینے کا بلاوا پھر مدینے کا بلاوا دے انس کو یا خدا مانگتا ہوں پھر دعا یہ سالکہ بعد میں مانگتا پھر یہ دعا ہوں سالکہ بعد میں آخر میں ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے عرس یارو آ گیا ہے سالکہ بعد میں ہر دیوانہ جھوم اٹھا ہے سالکہ بعد میں عرس یارو آ گیا ہے سالکہ بعد میں یہ عقیدہ مل رہا ہے سالکہ بعد میں ربی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اسی غلام باغ دروی سرکار دے بول سکتے ہیں اسی غلام باغ دروی سرکار دے ساڈے تے ہر دم ایویں شباب رہنا ہے
शबाब रहना है जेड़ा लाएगा इन्हां दे नाल मत्था जेड़ा लाएगा इन्हां दे नाल मत्था ओदी कब्र ते हुंदा अजाब रहना है कह दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि असी गुलाम बाग दरवी सरकार दे साढ़े ते हरदम एवें शबाब रहना है जेड़ा लाएगा इन्हां दे नाल मत्था ओदी कब्र ते हुंदा अजाब रहना है जेड़ा बन के रवेगा कमी इन्हां दा ओनू मिलदा हमेशा सवाब रहना है जेदा हाथ होवे कुल बादशाह सरकार दे हाथ ओ गरीब नहीं होना नवाब रहना यहाँ पर आकर खुशी इस बात की होती है जैसे इजहार अनस भाई ने किया कि साफ सुथरा अकीदा मिलता है सालिकाबाद में। यहाँ पर नक्शबंदी को दूसरे लफ्जों में टना टन सुन्नी भी कहा जाता है। जिस भी हस्ती का जिक्र हो नक्शबंदी झूमता दिखाई देता है। मैंने शान सिद्दीक अकबर पढ़ी, आपने कमाल अंदाज में सुनी। अब आखिरी 2-3 मिनट ले रहा हूं और अली अली करना चाह रहा हूं। गलत को सही अच्छा नहीं लगता, नक्शबंदी अब अली अली करके पैगाम देगा कि गलत को सही अच्छा नहीं लगता, दिल को जरी अच्छा नहीं लगता। विलायत खून की तहारत है लोगों, नाजायज बच्चों को अली अच्छा नहीं लगता। दोनों हाथ उठा के सीने का जोर लगा के आपने कहना है अली अली मन कुंतो मौला अली अली तो मौला। हाथ पूरा उठाना है, पूरा। अल्लाह करे जिस्म में बीमारी ना आए, हाथ किसी का मोहताज ना हो, पूरा हाथ उठा के बोलना है मन कुंतो मौला अली अली मन कुंतो मौला अली अली। तेरे नबी ने बोला अली अली मैं किसका मौला अली अली है उसका मौला अली अली। तेरी जिंद जवानी अली अली, तेरा दिल भर जानी अली अली, मौजों की रवानी अली अली। मैं मर जाऊं तो अली अली मेरे कफन पे लिखना अली अली। सिद्दीक दबेली अली अली, सिद्दीक दबेली अली अली। उमर का प्यारा अली अली, उस्मान का दारा अली अली। जान तो प्यारा अली अली है दिल तो हमारा अली अली। सहरा का शौहर अली अली, गौहर ही गौहर अली अली। काबे के अंदर अली अली है आवन वाला अली अली। नक्शबंदी बोलो अली अली, सोहरवर्दी बोलो अली अली, अत्तारी बोलो अली अली, सारे ही बोलो अली अली। ललकार के बोलो अली अली, जोर से बोलो अली अली। दम मस्त कलंदर अली अली, तेरे दिल के अंदर अली अली, मेरे दिल के अंदर अली अली। ये तारे बोले अली अली, सितारे बोले अली अली, दीवारे बोले अली अली, आज सारे बोले अली अली। ललकार के बोलो अली अली, ओ पिछले बोलो अली अली, ओ पिछले बोलो अली अली, जरा अगले बोलो अली अली, तो सामने बोलो अली अली, जरा मैं भी बोलूं अली अली। धीरे बोलो धीरे बोलो बोलो अली 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 बोलो अली अली। लब चूम के बोलो अली अली, अरे दिल से बोलो अली अली, अरे दिल से बोलो अली अली। एक दिन मैं निकला बाग में निकला अली अली, पत्तों को देखा अली अली, तो बोल रहे थे अली अली। चिड़ियों को देखा अली अली, तो चहक रही थी अली अली, रस घोल रही थी अली अली, और बोल रही थी अली अली। सुनिया नारा अली अली, जान को प्यारा अली अली, नजदीक को सुना दे अली अली, मुनकर को भगा दे अली अली। अली 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 अली। कदी न डोले अली अली, गुल बादशाह सरकार आमीन फरमाएंगे ते मोर लग जाएगी। ओ कदी न डोले अली अली, ओ कदी न डोले अली अली, ओ कदी न डोले अली अली। जेड़ा ऊंचा बोले अली अली, जेड़ा ऊंचा बोले अली 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 अली। आज एक दो दोस्त मिले हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अपना नंबर दें, आपको हमने बुलाना है। तो मैं उन्हें नंबर पर ऐलान कर रहा हूं कि
مجھے بلانا ہو تو میں وسیلے کا قائل ہوں. میں جہاں پہ کھڑا ہوں بہاڑی والے آپ کو وفاداری کرتے نظر آئیں گے. میں قبلہ گل بادشاہ سرکار کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. مجھے خریدنے کا بھی بڑا کہا گیا ہے, بڑے بڑے ٹکٹ کا بھی اور بڑے بڑے پیسوں کا, لاکھوں روپے کا مجھے آفر کرائی گئی, لیکن ہاتھ خان بادشاہ سرکار کے ہاتھ میں دیا تھا. جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ یا رسول انشاءاللہ وفاداری کرتا رہوں گا. اور آپ سب سے کہوں گا جب تک سانس سلامت ہے, جب تک سانس سلامت ہے, او کدی نہ ڈولے, او کدی نہ ڈولے, علی علی او کدی نہ ڈولے, علی علی جڑا اونچا بولے, علی علی جڑا اونچا بولے, علی علی ایک منگتا آیا, علی علی ایک روٹی دے دے, علی علی بڑی بھوک لگی ہے, علی علی ایک روٹی دے دے. میرا مولا بولا, علی علی کمبر نو بولا, علی علی اینو روٹی دے دے, روٹی دے دے. اب کمبر بولا, علی علی اے میرے مولا, علی علی جو کچھ ہے رکھا, علی علی صندوق میں رکھا. علی علی میرا مولا بولا, علی علی صندوق ہی دے دے. علی علی اب کمبر بولا, علی علی اے میرے مولا, علی علی صندوق پڑا ہے, علی علی او اونٹ کے اوپر. علی علی میرا مولا بولا, علی علی اسے اونٹ ہی دے دے. علی علی اب کمبر بولا, علی علی اے میرے مولا, علی علی کہ اونٹ کھڑا ہے علی علی قطار کے اندر. آخری جملہ میری حاضری کا پوری طاقت لگا کے سخی پیر کا سخی مرید سینے کا زور لگا کے ہاتھ اٹھا کے بولے گا, میرا مولا بولا, علی علی قطار ہی دے دے, علی علی قطار ہی دے دے. علی علی اب منگتا بولا, علی علی کہ بس کرو مولا, علی علی میں رج گیا مولا, علی علی میں رج گیا مولا. علی علی جوڑی جیوے, علی علی حسن بھی جیوے, علی علی حسین بھی جیوے, علی علی تیرا اکبر جیوے, علی علی تیرا عسکر جیوے. علی علی نعرائے مدد کریں دے نجف کو اپنے خیال گندہ خدا وسیلے دا آپ کہہ لیں میرا وسیلہ نبی دا در رہے. نبی تو گننا, علی تو گننا, نبی تو گننا, علی تو گننا, نبی تو گننا, علی تو گننا. تسی 2025 سبحان اللہ کہنا. نبی تو گننا, علی تو گننا, گال ہکو جو ہکو گھر رے, فلک تو بسرے ندور چھیندن, درود پڑھ کے سنبھال گھنداں, جڑاں بھی کوئی مشکل آوے, علی دے نعرے تو ٹال گھنداں. یا اللہ مشائخ نقشبندہ واسطہ سارا سال او دے گھر کوئی دکھ, کوئی درد, کوئی بیماری, کوئی مشکل نہ آئے, سکھ ڈیرا لائے, دکھ چلا جائے. جڑا ہاتھ چک کے نعرہ لائے, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, دار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. عظیم باپ کے عظیم بیٹے, اس آستانہ پاک کی بہار جناب قبلہ حضور پیر سید قبلہ صاحبزادہ حضور پیر اویس بادشاہ سرکار نقشبندی مجددی دامت برکاتہم عالیہ, چونکہ آپ ہر سال لنگر خانے میں فیض لٹا رہے ہوتے ہیں تو میری ملاقات جاتے ہوئے وہاں پہ ہوتی ہے. آپ مسلسل رابطے میں رہے, حکم فرمایا, میں حاضر ہوا. اللہ ان کا بھی سایہ قبلہ گل بادشاہ سرکار کا سایہ سلامت رکھے, اور جتنے عقیدت مندان مریدین جڑے ہوئے ہیں اللہ ثابت قدم رکھے, اور یہ فیض قیامت کی فجر تک جاری و ساری رہے. میں ایک بار پھر قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہاں سے جب آیا ہوں تو یہاں سے جانا نہیں چاہتا, لیکن وعدہ وفا کرنا بھی اللہ والوں کی طرف سے حکم ہوتا ہے. اکاڑا وعدہ کر رکھا ہے, وہاں بار بار کال آ رہی ہے, سفر بھی بڑا لمبا ہے, موسم بھی آپ کے سامنے ہے, اس لیے میں اجازت لے کے جا رہا ہوں. لیکن میں یہاں ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں. ہر سال کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے تو بڑی کوئی تشنگی رہ جاتی ہے, اس لیے آئندہ سال انشاءاللہ میں ہفتہ بھی ادھر رہوں گا اور اتوار بھی ادھر رہوں گا انشاءاللہ. آئندہ سال میں جہاں پہ بھی ہوں گا, یہ 2 دن جب تک سانس سلامت ہے
کہ انشاءاللہ میں یہاں حاضر ہوتا رہوں گا. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے. ابھی انشاءاللہ جناب محترم حافظ ضیاء الدین صاحب نقشبندی آپ خلیفہ ہیں، آپ جو ہے وہ شجرہ شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب کے محبوب صاحبزادہ قبلہ پیر گل بادشاہ سرکار نقشبندی مجددی حقیقی وارث تخت ولایت سجادہ نشین آستانہ عالیہ سالک آباد شریف، آپ جو ہے وہ نورانی وجدانی گفتگو بھی فرمائیں گے، ہم سب کے لیے دعا بھی فرمائیں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحاب الطاہرین. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ہم زیبا ہے ہمیشہ اس خدا کے واسطے، آسیوں کو جس نے فرمایا دعا کے واسطے. فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ. حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے، خواجہ سلیمان، خواجہ قاسم، خواجہ جعفر کے طفیل، با یزید و ابو الحسن پیر خدا کے واسطے. ابو علی خواجہ یوسف عبد الخالق با خدا، خواجہ عارف خواجہ محمود اتقیا کے واسطے. شیخ علی بابا سماسی، شاہ کلال بادشاہ، شاہ بہاؤدین مقبول خدا کے واسطے. پیر علاء الدین خواجہ یعقوب شاہ عبید اللہ، خواجہ زاہد خواجہ درویش اصفیاء کے واسطے. خواجہ امکنگی باقی باللہ والی سرہن شریف، شاہ مجدد شاہ حسین عبد الباسط قرضیہ کے واسطے. عبد القادر سید محمود خواجہ عبداللہ ولی، شاہ عنایت خواجہ احمد کشادہ کے واسطے. خواجہ عبد الصبور خواجہ گل محمد پارسا، خواجہ عبد الغفور چشمہ فیض خدا کے واسطے. خواجہ عبد المجید خواجہ عبد العزیز دیوبا، شاہ ملوک عاشق ذات خدا کے واسطے. شاہ نظام الدین قبلہ والی کیاں شریف، خواجہ محمد قاسم صادق مولوی امام اولیاء کے واسطے. دل کو اپنے نور سے پر نور کر دے اے خدا، خواجہ قاضی پیر محمد عبد الرحیم والی و بانی سالک آباد شریف باغ دروی پیشوا کے واسطے. دین دنیا کا وسیلہ خواجہ پیر محمد عبد الحکیم گنج عرفان چشمہ فیض خدا کے واسطے. روح کی تاریکیاں ہوں دور ہم سے اے کریم، مرشد چند پیر قبلہ باصفا کے واسطے. تیرے بندوں کے لیے یہ فیض حق جاری رہے، حضور خواجہ پیر محمد ضمیر اعظم رہنما کے واسطے. معرفت کے نور سے قلب و نظر پر نور ہو، تاجدار سالک آباد شریف پیر خان بادشاہ سرکار رضائے محمد مصطفیٰ کے واسطے. کربلا ہی دور ہم سے اے ہمارے کبریا، حضور قبلہ پیر گل بادشاہ سرکار فیضان مصطفیٰ کے واسطے. جس قدر ہیں جملہ اہل خاندان نقش بند، کر منور سب کے دل بدر دو جا کے واسطے. ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا، فضل کر ہم پر تم سب اولیاء کے واسطے. یا الہی ہو ہمیشہ ست درود و ست سلام سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے. شیئن للہ جو خدائی مستمن، از تو پہلے خواجگان نقش بند. المدد یا خواجہ مشکل کشا،
ماں ہما محتاج تو حاجت روا مفلسان امام دا در کوے تو شیئن للہ از جمال روے تو دست بے کشا جان بے زنبیل ما آفری بر دست بر بازوے تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وقت دعا ہے، وقت مناجات ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی رب کی بارگاہ میں حاضر کریں، اپنے دل کو بھی کاسہ گدائی بنا کر رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں۔ قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، رہنمائے طریقت حضور قبلہ پیر گل بادشاہ صاحب زب سجادہ نشین آستانہ عالیہ رحیمیہ حکیمیہ ضمیریہ سالکہ باشی با انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو مالک ہے پوری کائنات کا۔ میرا درود لامحدود اس نبی مختار پر جن کے آنے سے عرش نے جنبش لیا، ستاروں کو دمک، چاند کو چمک، سورج کو روشنی ملی۔ میرا سلام اس ولی کامل کو جن کی نگاہ نے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو معرفت اللہ سے منور کیا۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع اللہ کے ذکر والا اجتماع، اللہ کے فضل والا اجتماع، اللہ کے کرم والا اجتماع۔ اللہ اس اجتماع کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ ان اولیاء کا آج عرس کا آخری دن دعائیہ محفل ہے۔ اللہ ان پاکان امت کی سنگت اور ان کی توجہات ہمیں عطا فرمائے۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جن کی حیات کو اٹھا کے پڑھا جائے، جن کی زندگیوں کو دیکھا جائے، جن کی زندگیوں کو سٹڈی کیا جائے، پڑھا جائے، تو ہمیں ان کا ہر لمحہ زندگی کا جو انہوں نے گزارا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی غلامی میں نظر آتا ہے۔ اٹھا کے دیکھیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کے پاس بیٹھ کے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس جو بھی آیا ہے، ان کے پاس جو بھی آیا ہے انہوں نے قرآن کا علم عطا کیا ہے اور رسول اللہ کی غلامی کا کہا ہے، اللہ کے ذکر کا کہا ہے، رسول اللہ کی غلامی کا کہا ہے۔ اور یہ عالم تھا آپ کا۔ حضور بابا جی پاک درویش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کھانا کھا رہے تھے، تو ہمارے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ چند پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہی پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کھانا کھاتے کھاتے آپ نے بابا جی پاک درویش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قبلہ چند پیر صاحب سے کہا کہ بیٹا ایسا کرو، آئینہ لے کر آ جاؤ۔ جب وہ آئینہ لے کر آئے تو کھانا کھاتے کھاتے اس آئینے کو، شیشے کو سامنے رکھا، دیکھنا شروع کر دیا۔ تو قبلہ ہمارے دادا جی بابا جی سے کہتے ہیں حضور کھانا کھاتے ہوئے بھی کوئی بندہ آئینہ دیکھتا ہے؟ آپ فرمائے بیٹا میں یہ دیکھ رہا ہوں جب لقمہ میں نے منہ میں ڈالا ہے تو میرا منہ سنت کے مطابق حرکت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ یہ وہ فقیر ہیں جن کا یہ پیغام تھا، یہ وہ خانقاہ ہے کہ جن کا یہ پیغام ہے ان اولیاء کا کہ بیٹا سب سے پہلے شریعت کے دامن کو پکڑ۔ کوئی بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، شریعت کا باغی ہے، سنے نا وہ جادوگر ہو سکتا ہے، فقیر نہیں ہو سکتا۔ فقر کے لیے شریعت جو ہے نا وہ لازم ہے، شریعت کے دامن سے جڑو گے تب تمہیں فقر کی منزل اللہ عطا فرمائے۔ ہم نے تو تعریف ہی غلط کر دی ہے، ہم نے تو فقر کی تعریف ہی غلط کر دی ہے۔ آج کا تو فقر اسے کہتے ہیں پیٹ میں درد ہے
شف کی ٹھیک ہو گیا. یہ کیا جی فقیر ہے. ٹانگ میں درد ہے, شف ہوئی, ٹانگ کا درد ٹھیک ہو گیا, یہ فقیر ہے. ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, پاؤں بھی چوم رہے ہیں, انکار نہیں کرتا. لیکن بات یہ کہ تعریف ٹھیک کرو. فقر کی تعریف کیا ہے؟ اب ایک بندہ کسی نان مسلم کے پاس جاتا ہے, دوائی لیتا ہے, کسی حکیم کے پاس جاتا ہے, مسلمان نہیں ہے, دوائی لی, آرام آ گیا, پھر فقر کی طریق اس پہ بھی سچی آ رہی ہے. ٹانگ میں درد ہے, کوئی گولی لی, کوئی ایسی ہم نے دوائی لی جس سے ہمیں آرام آ گیا, پھر اسے بھی فقیر کہو. یار بابا بتاؤ فقر کی تعریف کیا ہے؟ تو اولیاء یہ کہتے ہیں, اللہ والے یہ کہتے ہیں, اللہ والے یہ کہتے ہیں جو شریعت کے تابع ہے, جو شریعت کو جنہوں نے پڑھا ہوا ہے, جنہوں نے رسول اللہ کی حدیث کو پڑھا ہوا ہے, جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے, وہ فقیر یہ کہتے ہیں فقر وہ ہوتا ہے کوئی دنیا میں ڈوبا ہوا شخص تمہارے پاس آئے, تم دنیا کو دل سے نکال کے رسول اللہ کی محبت پیدا کرو, رسول اللہ کی محبت پیدا کر. تو فقیر وہ ہوتا ہے جن کی خانقاہوں پہ آؤ تمہیں دنیا داری نہ نظر آئے, رسول اللہ کی محبت نظر آئے, تمہیں رب کا ذکر نظر آئے, تمہیں رب کا ذکر نظر آئے, رسول اللہ کی غلامی نظر آئے, اسے فقیر کہا جاتا ہے. تو اس لیے دوستو دل تو بہت کرتا ہے کہ آپ سے باتیں کروں, لیکن مجھے کافی دفعہ پیغام انتظامیہ کی طرف سے آ چکا ہے کہ آپ جلدی دعا کریں, وقت کافی بیت چکا ہے. تو یہاں یہ آستانہ وہ آستانہ ہے یہاں اپنے ذکر کی تبلیغ نہیں ہوتی. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یار یہ تعویذوں داغوں سے نکلو, قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ جوڑ جاؤ. سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے, سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے. دیکھو نا, کوئی پیر کوئی بات کر دے, آپ کہتے ہو پیر صاحب نے کہہ دی, تو مجھے یہ بتاؤ صاحب قرآن کہہ رہا ہے, جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے روشن کر دیتا ہے. تمہارے لیے اگر پیر کا قول بڑا معتبر ہوتا ہے, مجھے یہ بتاؤ رب کا محبوب جو کہہ رہا ہے, جب تم قرآن سے جڑو گے خدا کی قسم اللہ صرف تمہیں روشن نہیں کرے گا, تمہاری نسلوں کو بھی روشن کرے گا. تو اس لیے یہاں سے پیغام یہ ہے کہ آپ قرآن سے جڑیں, یہاں سے پیغام یہ ہے آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑیں. اور دیکھیں میں اکثر ایک حدیث میں نے کافی دفعہ اسے بیان کیا, جب بھی بیان کرتا ہوں تو مجھے اس حدیث مبارکہ سے نئی چیز ملتی ہے. حدیث ایک ہی ہے, یہ کرم ادھر سے ہوتا ہے, ہر دفعہ نئی چیز وہاں سے کوئی نکل آتی ہے. میرے آقا کے غلام ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. غلام سونے مصطفیٰ کے سارے غلام سونے, جس غلام کو دیکھو گے اس کا اپنا رنگ تمہیں نظر آئے گا, اس کی اپنی محبت نظر آئے گی. سنیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام ہیں, کہتے ہیں کہ دل میں خیال ہے, دل میں ارادہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کر ایک عرض پیش کروں گا, تو حضور سے اس بارے میں پوچھوں گا, عرض کروں گا. تو چلے گئے, میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں, میرے آقا کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, آقا بیٹھے ہوئے ہیں, آقا کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, بددعا والے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. دیکھو کیا خوبصورت منظر ہوگا, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سونے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ نظریں اٹھا اٹھا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, ساتھ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہوگا. صدقے جاؤں ان غلاموں پہ جن غلاموں نے میرے آقا کو دیکھا, ان کی نشست میں بیٹھے. صدقے جاؤں جو غلام آقا پہ قربان ہوئے, صدقے جاؤں غلاموں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں حضور مہربانی فرما رہے ہیں, مجلس ختم ہو گئی, مختصر اسے کرتے ہیں الفاظ کو. مجلس ختم ہو گئی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نہیں اٹھے. تو میرے آقا, آپ کو تو پتا تھا غلام کے دل میں کیا ہے, کیونکہ وہ تو جانتے ہیں. سنیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹھے ہیں زمین پر عرش کی خبریں رکھتے ہیں, بیٹھے ہیں زمین پر عرش کی خبریں رکھتے ہیں. تو یہ سنے مصطفیٰ کو کہ عرش کی خبریں ہیں تو غلاموں کے دل کا بھی پتا ہے, غلاموں کے دل میں کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو سارے چلے گئے. حضور نے مہربانی فرمائی اور کہنے لگے, اے ابو ہریرہ میرے غلام کیا پوچھنا چاہتا ہے, تو کیا پوچھنا چاہتا ہے, کیا دل میں سوال ہے. تو میرے آقا کے غلام نے عرض کی کہ پیارے آقا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائے
جو ذکر تمام ذکروں سے اعلیٰ ذکر ہو. کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل تمام عملوں سے اعلیٰ ہو, عبادت تمام عبادتوں سے اعلیٰ ہو. تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام اللہ کا ذکر کیا کر, یہ ذکر تمام ذکروں سے اعلیٰ ذکر ہے, یہ تمام ذکروں سے اعلیٰ ذکر ہے. اور حدیث مبارکہ, ایک اور حدیث مبارکہ کو ساتھ میں منسلک کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا ہم قوم لا یشقی جلیسہم, جو لوگ ذکر والوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں نا, حضور کہتے ہیں مبارک ہو. میں کہتا ہوں کسی کو پیر مبارک دے دے وہ بڑا خوش ہوتا ہے, کسی کو والدین مبارک دے دے وہ بڑا خوش ہوتا ہے, کسی کو استاد مبارک دے دے وہ بڑا خوش ہوتا ہے, کسی کو اور کوئی بندہ خاص ہو وہ مبارک دے دے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو یہ مبارک صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے, قیامت تک آنے والے سارے غلاموں کے لیے ہے. میرے آقا کی یہ مبارک قیامت تک آنے والے سارے غلاموں کے لیے ہے. میرے آقا کے یہ لب کھلے, حرکت میں آئے, اور کیا جملے نکلے, خوبصورت جملے نکلے, انہیں دل کی تختی پہ نقش کرے. یہ وہ خانقاہ ہے جہاں صرف رسول اللہ کی باتیں سنائی جاتی ہیں, یہاں صرف اللہ کے ذکر کی باتیں ہوتی ہیں, رسول اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ وہ خانقاہ ہے یہاں محبت رسول کے جام پلائے جاتے ہیں. تو میرے آقا کے لب ہلے تو میرے آقا نے کہا, فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ تمہیں مبارک ہو. تو میرا عشق یہ کہتا ہے یہ مبارک صرف صحابہ کے لیے نہیں, یہ ہم سب کے لیے ہے. میرے آقا نے کہا, فرمایا میرے آقا نے, آقا فرماتے ہیں صحابہ تمہیں مبارک ہو جو لوگ ذکر والوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, ذکر والوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن میں اگر اس طرح کہوں جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں, قرآن بھی ذکر خدا ہے, ذکر مصطفیٰ ہے. جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں, جو لوگ نماز سے جڑ جاتے ہیں, نماز بھی ذکر خدا ہے, ذکر مصطفیٰ ہے. جو لوگ نماز سے جڑ جاتے ہیں, جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں, ذکر سے جڑ جاتے ہیں, تو جو لوگ ان ذکر والوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں مبارک ہو, اللہ ان لوگوں سے بدبختی کو دور فرما دیتا ہے. اب ایک اور چیز یہاں سے ملتی ہے, ایک تو یہ ہوا بدبختی دور ہوئی, اور الفاظ کیا ہیں آرام سے اگر سنیں, اگر پڑھا جائے تو الفاظ یہ ہیں کہ جو لوگ ذکر والوں میں بیٹھ جاتے ہیں, جو لوگ ذکر والوں سے جڑ جاتے ہیں. ابھی ذکر کرنے کی بات نہیں ہوئی, ابھی ذکر کرنے کی بات نہیں ہوئی, ابھی ذکر والوں سے جڑنے کا یہ کمال ہے. جب جڑ کے زبانوں پہ ذکر آ جائے گا پھر کیا کمال ہو جائے, پھر اللہ کیا کمال کرے گا. جو لوگ ذکر والوں سے جڑ جاتے ہیں اللہ ان سے بدبختیوں کو دور کر دیتا ہے. تو لوگوں صوفیاء کی تعریف اٹھاؤ, خدا کی قسم اگر ان صوفیاء کو نور ملا ہے, ان کی آنکھوں میں اگر نور منتقل ہوا ہے, ان کے ہاتھوں میں اگر نور منتقل ہوا ہے, ان کے کانوں میں اگر نور منتقل ہوا ہے, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اگر یہ منتقل ہوا ہے, کیسے ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر. جو لوگ خود کو اللہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں, پھر اللہ کا نور ان کی آنکھوں میں منتقل ہو جاتا ہے, ان کی زبانوں میں منتقل ہو جاتا ہے, ان کے کانوں میں منتقل ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ ان پہ مہربانی فرماتا ہے, اللہ ان پہ کرم فرماتا ہے. پھر جس وقت بھی رب کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ خالی نہیں لٹاتا, اللہ خیر عطا فرماتا ہے. تو اس لیے یہ وہ خانقاہ ہے جہاں سے محبتوں کا پیغام ملتا ہے. اور یہ نقش و بندی جو ہوتے ہیں نا, یہ پکے حیدری ہوتے ہیں. اور صحابہ میں سے جتنی محبت مولا کائنات کی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تھی, اور سیدنا صدیق اکبر کی محبت مولا کائنات کے ساتھ تھی, خدا کی قسم اٹھا کے پڑھو, اتنی محبت کسی کی ہے ہی نہیں. اتنی محبت اٹھا کے تم پڑھو. کیسے؟ آپ کہیں جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں, سنیں نا آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں. سنیں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سنیں میرے آقا مہربانی کر رہے ہیں, سنیں سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حیدر کرار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, حیدر کی محبت ابو بکر کے گھر سے مل رہی ہے, اور ابو بکر کی محبت حیدر کی زبان سے مل رہی ہے, حیدر کے گھر سے مل رہی ہے. بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضور مہربانی فرما رہے ہیں. تو حضور
جب مہربانی فرما رہے ہیں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ اپنے گھر سے اندر سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی ہیں تو کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں میں نے عجیب دیکھا. یہ کیا عجیب دیکھا؟ کہ دیکھا یہ ہے کہ حضور کے سارے غلام حضور کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر پاک حیدر کرار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. حیدر کرار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. نقشو بندیوں ہم صرف نقشو بندی نہیں ہے، حیدری نقشو بندی ہے. ہم تو حیدری نقشو بندی ہیں. تو کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ سیدنا صدیق ابا جان میرے ابا جان دیکھ رہے ہیں حیدر کرار کے چہرے کو. دل میں بھی سوال، ذہن میں بھی ایک کوشچن آیا کہ یار عجیب معاملہ ہے، یہ کیا سب حضور کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. ابا جان آئیں گے تو سوال کروں گی، پوچھوں گی کہ ابا جان یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا آپ حضور کو نہیں دیکھ رہے تھے، آپ تو علی کو دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں جب ابا جان اندر آئے نا تو آپ نے عرض کی ابا جان آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو. آپ نے عرض کی ابا جان پوچھنا یہ چاہتی ہوں حضور بیٹھے ہوئے تھے مجلس لگی ہوئی تھی، یہ دوسری مجلس نہیں ہے، یہ حضور کے غلاموں کی مجلس ہے، یہ حضور کے غلاموں کی مجلس ہے. کسی اور مجلس کی طرف مت نہ تم نکل پڑو. یہ حضور کے غلاموں کی مجلس ہے، یہ حیدریوں کی مجلس ہے، یہ صدیقیوں کی مجلس ہے، یہ فاروقیوں کی مجلس ہے، یہ عثمان غنی کے چاہنے والوں کی مجلس ہے. سننے نا یہ حسینیوں کی مجلس ہے، یہ حسنیوں کی مجلس ہے. سنیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور بیٹھے ہوئے ہیں، سب حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، بددعا والے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، آپ تو علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو آپ مسکرائے. دیکھو نا علی کا نام سن کے ابو بکر مسکرائے. سنے نا علی کا نام سن کے ابو بکر مسکرا رہے ہیں. اے صدیقو تم بھی خوش ہو کے مسکراؤ، نعرہ حاضری لگاؤ، نعرہ حیدری. دیکھو نا یار ابو بکر کی، دیکھیں نا ابو بکر کے گھر سے محبت علی مل رہی ہے. دیکھیں نا علی کے چہرے کو میں نے دیکھا، آپ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. تو جب وہ سوال ہوا تو آپ مسکرا، علی کا نام آئے نا آپ مسکرانا شروع ہو گئے، خوش ہونا شروع ہو گئے. تو آج بھی صدیقی وہی ہوگا جب اس کے سامنے علی کا نام آئے اسے درد نہ پڑے، درد ختم ہو جائے، مسکرانا شروع ہو جائے. تو وہ کہتے میں نے دیکھا آپ جب نام سیدنا عائشہ صدیقہ آپ نے نام لیا تو مسکرائے. تو آپ نے پھر اپنے سر کو جھکا لیا اور دھیمے لہجے میں میٹھے انداز میں، دیکھیں نا وہ میٹھے، علی کا نام آتے زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے، میٹھے انداز میں وہ جملے نکلے ابو بکر کی زبان سے. ابو بکر یہ کہتے ہیں، حضور کے یار یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے سونے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا، علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے. پھر بھاگے، پھر ایک اور جگہ ابو بکر بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں. دیکھیں نا اب یہاں سے ابو بکر کے گھر سے محبت علی ملی. پھر ایسا ہوا کہ آپ بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں، ایک اور مقام پر. تو کہتے ہیں کہ علی پاک نے دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں تو علی پاک کھڑے ہو گئے. علی پاک ابو بکر کو دیکھے مسکرانا شروع ہو گئے. اور ابو بکر کیا بات ہے، کیوں بھاگتے ہوئے آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو میرے سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کو کہا کہ اے علی کہ میرے مصطفیٰ نے، سونے مصطفیٰ نے، تیرے اور میرے محبوب نے بڑے خوبصورت جملے تیرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے. علی پوچھتے ہیں کیا سونے مصطفیٰ نے فرمایا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جسے علی سٹیمپ لگائے گا، جس پہ علی سگنیچر کرے گا، جنت میں وہ جائے گا. تو جب یہ جملے علی پاک نے سنے نا تو علی پاک بھی جو ہے نا وہ خوش ہوئے، مسکرائے اور کہا اے ابو بکر تو غم نہ کر، جس دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا علی سٹیمپ ہی نہیں لگائے گا. سنے علی
اس بندے پہ سٹیپ ہی نہیں لگائے گا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا. تو اس لیے دوستو یہ علی کی محبت ابو بکر کے گھر سے ملتی ہے اور ابو بکر کی محبت علی کے گھر سے ملتی ہے. اللہ میں ان پاکان امت اور حضور کے صحابہ کا فیض عطا فرمائے. اور اللہ آپ سب کی حاضری، آپ دور دراز سے سفر کر کے بیرون ملک سے دربار کے خلفاء اور مختلف علاقوں سے آپ آئے ہیں اور آپ نے اپنے آرام کو چھوڑا، آپ نے موسم اس ہر چیز کو ڈال کر آپ ان اولیاء کی محبت کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے، رسول اللہ کی غلامی کے لیے آئے ہیں. تو دعا یہ ہے کہ یہ سارے فیض و برکات اللہ آپ کو عطا فرمائے، رسول اللہ کی غلامی بھی عطا فرمائے، اللہ اپنا قرب بھی عطا فرمائے، اور حضور کے غلاموں کی محبت اور حضور کے صحابہ کی اور اولیاء کی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ابھی دعا کا وقت ہے، اپنی سر جھکا لیں، گردنیں جھکا لیں، دعا ہوگی. دعا کے بعد یہاں ہی لنگر شریف کا اہتمام ہے، اس کے بعد پھر ملاقات. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آلہ اصحابہ وبارک وسلم. اے بار الہ تیری عطا سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے آج کا یہ سارا سلسلہ ہوا. اللہ یہ جو کچھ ہے عطا تیری ہے، یہ کرم تیرا ہے. اللہ تجھے اپنے کرم سے، اپنی عطا سے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ تمام گلدستہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آقا کے والدین کریمین، حسنین کریمین، آل پاک ازواج مطہرات، میرے آقا کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اور جمی غزوات کے شہداء، شہدائے کربلا، جانثارے کربلا، رفقائے کربلا، پاک بیبیوں کی بارگاہ میں، معصوم پھولوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اللہ یہ تمام گلدستہ حضور کی تمام شہزادیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سیدۃ النساء اہل الجنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے بار الہ بالخصوص یہ تمام گلدستہ شہنشاہ نقش و بند، تاجدار نقش و بند حضور سیدنا صدیق اکبر پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضرت سلمان فارسی مجدد پاک اور امام صاحب کی بارگاہ میں، غوث اعظم پاک کی بارگاہ میں، جمی سلاسل کے اولیاء صوفیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے بار الہ ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کو قبول فرما. اے بار الہ یہ تمام گلدستہ اللہ بالخصوص مشایخ نقش و بند موڑا شریف، مشایخ نقش و بند سالک آباد شریف، باغ درہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور بابا جی باغ دروی سرکار قبلہ چند پیر صاحب اور تاجدار سالک آباد شریف، امام الصابرین سلطان الفقراء حضور قبلہ پیر خان بادشاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور قبلہ پیر بادشاہ سرکار اور اللہ تمام اہل قبول سالک آباد شریف سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حاضرین کے جتنے رشتہ دار دوست احباب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ انہیں یہ گلدستہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اللہ یہ رات دن تیرے بندے اللہ یہ تیرے ذکر کے لیے آئے ہیں، اللہ رسول اللہ کی غلامی کے لیے آئے ہیں. اللہ تو ان پاکان امت کے وسیلہ سے انہیں اپنا قرب، اپنا ذکر، رسول اللہ کی غلامی عطا فرما. اللہ غیر کی غلامی سے بچا. اللہ لنگر کی ڈپٹیاں کرنے والے، اللہ یہ اس موسم کے اندر لنگر کے خادمین جو تھے اللہ انہوں نے بڑی محنت سے یہ کوشش کی ہے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. اور بالخصوص آج تیسرا دن ہے، اویس بادشاہ سرکار جو لنگر کے سارے سلسلہ کو دیکھ رہے ہیں اور رات دن بالکل بھی سوئے اور ڈپٹیاں کر رہے ہیں، اللہ وہ ڈپٹیاں قبول فرما. اللہ ہم سب کو مشائخ کی توجہات عطا فرما. اللہ یہ لاہور سے ہمارے جی اینڈ کیٹرنگ اور جتنے یہ خادمین اللہ پنڈی سے وہ بچے چکوال کے جتنے بھی دوست رات دن یہ محنت کر رہے سب کو اجر عظیم عطا فرما. لنگر پکانے والے، لنگر کا اہتمام کرنے والے، اللہ لنگر کی ڈپٹیاں کرنے والے، خدمت کرنے والے، اللہ سب پہ مہربانی فرما. اللہ ہم سب کو تو اپنا ذکر عطا فرما، رسول اللہ کی غلامی عطا فرما، دلی مرادیں شریعت کے مطابق سب کی پوری فرما، قرآن کا علم اور عمل عطا فرما، حضور کے صحابہ سے عشق عطا فرما، حضور کی آل کی غلامی عطا فرما. اللہ ہم سب کو اللہ حرمین شریفین کی حاضریاں عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نرینہ صالح اولادیں عطا فرما. اللہ یہ دوست دور دراز سے آئے ہیں، واپسی کا سفر خیر اور مبارک فرما، عافیت سے اپنے مقام پہ پہنچے. اللہ یہ ان کے دلوں کو اللہ تو پاک فرما، ہم سب کے دلوں کو پاک فرما، ہم سب کو رسول اللہ کی غلامی عطا فرما. اور
جو فیصلہ اس جج نے کیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. سنیں، اور یہ تاجدار ختم نبوت یہ اسلام کی عمارت ہے، یہ اسلام کی عمارت ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہم سب کے لیے لازم ہے، یہ ہماری زندگی ہے، ہماری جان ہے. تو اس لیے یہ اپنے جو قانون عین اپنے پاس رکھیں. ہمیں قرآن نے عین دے دیا ہے، نبی کے فرمان نے بھی عین دے دیا ہے. تو اس لیے یہ ادارے کوشش کریں کہ یہ اس ایسے کاموں کو روکیں، اور اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کانوں کو، دلوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ان مسلمانوں پہ اپنا خصوصی کرم فرما. اللہ وہ پہلے بھی بلند درجات والے ہیں، اللہ ان کے درجات مزید بلند فرما. جو یہود کے مقابلہ میں ہیں ان مسلمانوں کو فتح عطا فرما. تمام عالم اسلام کے اندر خیر فرما. بڑے محبتوں والے سب کے صورتیں نام میرے دل میں ہیں، میں سب کو یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ میں سب کو جانتا ہوں. اللہ ان سب پہ مہربانی فرمائے، سب کی مرادیں پوری فرمائے. اللہ ہمارے خلیفہ صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے بچے بے اولاد ہیں، انہیں نرینہ صالح اولاد عطا فرما. اللہ ان پہ بھی مہربانیاں فرما. لنگر کے سب خلفاء کی اللہ تو حاضریاں قبول فرما، سب پہ مہربانیاں فرما، خدمتیں قبول فرما، سب جماعتوں کی خیر فرما. تو اللہ ہمیں کسی کا ذکر نہیں، صرف تیرا ذکر چاہیے، اپنا ذکر عطا فرما. اللہ کاروبار سب کے اچھے فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، قرضوں سے خلاصی عطا فرما. اللہ میں نماز پہ استقامت عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما. اللہ جو ہمارا ادارہ ہے یہاں اللہ بچے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اللہ ان پڑھنے والوں پہ، پڑھانے والوں پہ، خدمت کرنے والوں پہ سب پہ مہربانی فرما، سب کی مرادیں پوری فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الوعد الامین. حمد و زیبا ہے ہمیشہ اس خدا کے واسطے، عاصیوں کو جس نے فرمایا دعا کے واسطے. فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر با صفا کے واسطے. کیجیو میری عرض ان کی برکت سے قبول، ہاتھ اٹھاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پھر دعا کریں اللہ سب پہ کرم فرمائے، اللہ سب پہ فضل فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیماری سے نجات عطا فرما، وسوسہ شیطان سے محفوظ